رات کے تقریباً 10 بجے کا وقت تھا۔ حاکم لاؤنج میں بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کوئی کام کر رہا تھا جب اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو رات کے 2 بجے نایاب گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ مشکل چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی عجیب سی حالت ہو رہی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے نرمی سے نایاب سے پوچھا، مگر وہ حاکم کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہنے لگی، کتنے تم حسین لگ رہے ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکاتی ہوئی اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ تمہارے پاس سے کتنی حسین خوشبو آ رہی ہے۔ نایاب کی باتیں سن کے حاکم کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ غصے میں اسے خود سے دور کیا اور ایک زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ شرم نہیں آتی؟ تم نے نشہ کیا ہوا ہے کیا؟ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے گھسیٹنے والے انداز میں کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ چھوڑیں مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ بہکے ہوئے انداز میں بولنے لگی۔ لا کے اسے کمرے میں پھینکا، کچن کی طرف گیا۔ وہاں بھی اسے لیمو پانی بنا کر اس کے لیے لے کے آیا۔ یہ پیو۔ غصے میں اسے پلانے لگا۔ جیسے جیسے وہ پینے لگی اس کا نشہ کم ہونے لگا۔ جیسے ہی اس کا نشہ کم ہوا تو وہ حاکم کو اپنے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھ کے ڈر گئی۔ اس کے چہرے پہ اب خوف آ گیا تھا۔ ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑا اور ایک دفعہ پھر سے تماچا اس کے منہ پہ رسید کر دیا۔ یہ رات کے 2 بجے گھر آنے کا وقت ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ آپ واپس کب آئے ہیں؟ اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں کب آیا ہوں؟ یہ تو میں تمہیں صبح بتاؤں گا، ناشتے کی ٹیبل پہ۔ پلیز آپ بابا کو کچھ مت بتائیے گا، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ کیا مطلب تمہارے بابا کو کچھ نہ بتاؤں؟ انہیں بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ ان کی بیٹی حرام چیزیں اپنے حلق سے اتار رہی ہے، تمہیں ذرا بھی اندازہ نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، تم شاید یہ بات نہیں جانتے، لیکن آج میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ تم میری ہونے والی بیوی ہو۔ اس کے جبڑے کو اتنی شدت سے دبوچا ہوا تھا۔ اس نے ایک دم سے حاکم کو پیچھے کی طرف دھکا دیا اور خونخوار نگاہوں سے حاکم کو دیکھنے لگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں آپ کی ہونے والی بیوی کیسے آپ سے شادی کر سکتی ہوں؟ وہ تو شکر کر رہی تھی کہ اس کی اسٹڈی ختم ہو جائے گی، اس کی شادی ہو جائے گی، وہ کبھی دوبارہ حاکم کی زندگی میں نہیں آئے گی۔ اب حاکم کی یہ بات سن کے اس کا تو دماغ گھوم گیا کہ حاکم کے ساتھ اس کی شادی ہونی ہے۔ تبھی اس کے بابا کہہ رہے تھے کہ اس کی اسٹڈی ختم ہوتے ہی اس کی شادی کر دینی ہے۔ وہ آزاد خیال لڑکی، اپنی زندگی کو کھل کے انجوائے کرنے والی، اس کے سامنے ڈری سہمی سی کھڑی ہوئی تھی۔ صبح میں تمہیں بتاؤں گا، یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف جھٹک دیا۔ اور اگر مجھے تمہارے کردار میں کوئی اونچ نیچ بھی نظر آئی تو میں نے تمہاری جان نکال کے رکھ دینی ہے۔ ہمیشہ سے تمہیں وارننگ دیتا آیا ہوں، تمہیں سمجھاتا آیا ہوں، لیکن نہیں، تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ کہتے ہوئے خود سے اسے دور بیڈ کی طرف دھکا دیتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا، جس نے صبح بابا کو بتا دیا، بابا نے تو میری جان نکال لینی ہے، یہ کہاں سے آ گیا تھا؟ وہ سوچے جا رہی تھی۔ اپنے موبائل کو اٹھا کے دیکھا جو بند ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ضرورت تھی آج کی پارٹی میں جانے کی، بابا کو بول دوں گی، مجھے بھی اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ وہ خود سے ہی سوال جواب کر رہی تھی۔ سب ناشتے کی ٹیبل پہ تھے، وہ ڈری سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ حاکم کہنے لگا، بابا، ماما، چچا چچی،
میں بزنس وغیرہ تو سب کچھ سیٹ کر چکا ہوں، سب کچھ کلیئر ہے، ماشاءاللہ سے کافی سال ہو چکے ہیں۔ تو اس کی اسٹڈی چل رہی ہے، باقی اسٹڈی شادی کے بعد کمپلیٹ کر لے گی، تو کیوں نہ مہینے کے لاسٹ پہ ہم لوگ شادی رکھ لیں۔ حاکم یہ کہتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اسٹڈی کے بعد بھی حاکم تو کہتا تھا کہ 2-3 سال کسی اچھے کورس میں لگا لے، مگر اب وہ اسٹڈی سے پہلے ہی اس کی شادی کرنے کی بات کر رہا تھا۔ یہ سن کے تو اس کے بابا کو بھی حیرت ہوئی۔ بیٹا، مجھے تمہاری بات کی سمجھ نہیں آئی، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ بابا، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، بس وہ بھی اس مہینے کے لاسٹ پہ۔ میں زیادہ آپ لوگوں کو کچھ بتانا نہیں چاہتا کہ کہیں بڑا مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے۔ آپ لوگوں کے لیے یہی اچھا ہوگا کہ آپ لوگ مان جائیں۔ اس کے بابا کہنے لگے، نہیں بیٹا، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں نے کیا کہنا ہے؟ اب بیٹا تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ ایک دم سے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کہنے لگی، کیا مطلب بابا؟ آپ لوگ پہلی دفعہ مجھے یہ بتائیں کہ میری حاکم کے ساتھ شادی ہونی ہے، اور مجھ سے یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے نہیں حاکم کے ساتھ شادی کرنی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھنے لگی، جب حاکم نے بغیر کسی کا لحاظ کیے اس کا بازو پکڑ کے اسے کرسی پہ بٹھایا، جبڑے کو دبوچا۔ یہ درمیان سے اٹھ کے جانے کی کوشش مت کیا کرو، ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ سب لوگ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کے بابا کو تو سمجھ آ چکی تھی، نایاب نے ضرور کوئی غلطی کی ہے، جس کی وجہ سے وہ اتنے زیادہ غصے میں ہے۔ وہ بلا وجہ کسی پہ غصہ نہیں کرتا۔ وہاں سے غصے میں اٹھ کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں بیگ تھا، وہ یونیورسٹی کی طرف جا رہی تھی۔ آؤ میں تمہیں چھوڑ آؤں، یہاں گاڑی میں بیٹھو۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھی۔ یہ منہ پھلانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے تمہارے بارے میں بابا کو نہیں بتایا ہوا۔ تمہیں پتہ ہے انہوں نے تمہاری جان نکال لینی ہے۔ اگر اتنا ہی آپ کو شوق ہو رہا تھا تو بتا دیتے۔ زیادہ بکواس مت کرو، اس مہینے کے آخر پہ شادی ہے، اور آج یہ لاسٹ دن ہے تمہاری یونیورسٹی میں۔ اس کے بعد تمہاری یونیورسٹی میں نہیں جانا، بالکل جانا بند۔ کیا مطلب؟ ایسا نہیں کر سکتے؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ رونے والے ڈرامے بند کرو۔ آئی سمجھ؟ حاکم، مجھے آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنی، مجھے آپ اچھے نہیں لگتے، میں نے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ شادی تو کرنی پڑے گی، تمہیں تو سیدھا کرنے کے لیے اب مجھے تمہارے ساتھ ہی شادی کرنی ہے۔ یہ کہتے ہوئے گاڑی یونیورسٹی کے سامنے روکی تو وہ اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ آپ پیچھے کہاں آ رہے ہیں؟ آ رہا ہوں تاکہ تمہیں کلاس تک چھوڑ کے آ سکوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ سنجیدگی سے اس کی طرف چلا گیا۔ اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ جیسے ہی آیا تو سامنے اس کے سارے دوست کھڑے ہوئے تھے۔ یار رات کو کتنا مزہ آیا، رات والی پارٹی کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے، اور میڈم تم تو اپنے ڈرائیور کے ساتھ نشے کی حالت میں ہی چلی گئی تھی۔ شکر ہے ہم سب لوگ اپنا نشہ اتار کے گئے تھے۔ وہ ہنستے ہوئے بولے، ہاں، اور اسی نشے کی وجہ سے میں پھنس گئی ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا ہے؟ کچھ الٹا سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں، تم لوگوں کو کہاں خیال آتا ہے؟ وہ سب کی طرف غصے میں دیکھتے ہوئے بولی۔ ولید اس کے پاس آ گیا۔ چاہے تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ کوئی بات نہیں بھائی، کسی اپنے گھر میں ڈانٹا ہوگا، بلکہ تمہارے حاکم کزن نے دیکھ لیا ہوگا۔ وہ تو گھر پہ ہی نہیں تھا، وہ خود ہی سوال جواب کیے جا رہے تھے۔ بس کرو تم لوگ، حاکم نے دیکھ لیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے مسئلہ کیا ہوا ہے؟ میری شادی طے کر دی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ ولید نے ایک دم سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ یہ بات سن کے سب لوگ خاموش ہو گئے۔ شاید دیکھو، میں بابا کو بتاؤں گی۔ دیکھو بابا میری حاکم کے ساتھ شادی نہیں کریں گے، ویسے بھی بابا کی
بہت زیادہ لاڈلی بیٹی ہوں، تو پاپا کچھ بھی نہیں بولیں گے، پریشان مت ہو۔ پاپا نے بس انکار کر دینا ہے، میں بھی اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ولید یہ کہتے ہوئے نرمی سے اس کے پاس آ گئی۔ وہ سارے کلاس میں چلے گئے، مگر ولید کا سارا دن موڈ آف رہا، بار بار اسے یہی کہہ رہا تھا، اگر تم میری زندگی میں شامل نہ ہوئی تو یاد رکھنا میں تمہیں حاکم کے ساتھ بھی خوش نہیں رہنے دوں گا۔ اور بار بار وہ اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی وہ صرف ولید سے محبت کرتی ہے۔ اسے کہنے لگی، دیکھو اگر میں نہیں آؤں گی یونیورسٹی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تم سے ولید رابطہ کر لوں گی، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ ولید کو دلاسا دینے لگی۔ ولید نے اس بات میں سر ہلا دیا، ایک بات یاد رکھنا، اگر کچھ الٹا سیدھا ہوا تو میں تمہیں ذمہ دار ٹھہراؤں گا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے بھائی، میرا خیال کرنا، میں نے بولا ہے کہ بابا کو سمجھا لوں گی، نہیں میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی۔ چھٹی کے وقت وہ جیسے ہی یونیورسٹی سے باہر آئی، سامنے اسے حاکم لینے آیا ہوا تھا۔ حاکم کو دیکھتے ہی وہ آگے کی طرف جانے لگی، حاکم کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ حاکم نے غصے میں اس کے بازو سے پکڑ کے لا کے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ یہ فضول کے ڈرامے میرے ساتھ لگانے کی ضرورت نہیں، تم جانتی ہو اچھی طرح میرے بارے میں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ خبردار دوبارہ کوئی ایسا ڈرامہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کی بات سن کے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہنے لگی، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، خبردار جو مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، ہونے والا شوہر ہوں تمہارا، تمیز سے بات کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے کی طرف جانے لگی۔ لا کے غصے میں گاڑی میں بٹھایا۔ شاپنگ کرنے جانا ہے، اس وجہ سے فضول کے ڈرامے مت کرو۔ کون سی شاپنگ؟ مجھے کوئی شاپنگ نہیں کرنی، میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے بھی کوئی لا کے تمہیں گاڑی میں شوق نہیں ہے شاپنگ کروانے کا۔ مال کی طرف لے کر چلا گیا، ایک بڑے سے مال کے سامنے گاڑی کو روکا اور اسے نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے اس کے ساتھ نکل کے آ گئی۔ اس کے لیے شادی کے کچھ ڈریس سلیکٹ کر رہا تھا، مگر وہ کچھ بول نہیں رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میری ہونے والی بیوی ہو تو سب کچھ میری پسند کا پہن لینا، ویسے بھی بچپن سے میری پسند کا ہی تو سب کچھ پہنتی آئی ہو، اب پہن لوگی تو کیا ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے چیزیں دیکھنے لگا۔ اس نے ہر ایک چیز اپنی مرضی سے رکھی ہوئی تھی، مگر اس کے چہرے پہ کوئی اداسی نہیں۔ کر لیں جتنی شاپنگ کرنی ہے، شادی تو مجھے آپ کے ساتھ کرنی نہیں۔ وہ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کر لیں جتنی شاپنگ کرنی ہے، شادی تو مجھے آپ کے ساتھ کرنی نہیں۔ وہ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مجھے آپ لوگوں کے ساتھ بغاوت بھی کرنی پڑی تب بھی میں کم از کم حاکم تمہارے ساتھ تو شادی نہیں کروں گی۔ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ کافی زیادہ شاپنگ کرنے کے بعد جاتے جاتے انہیں رات ہو چکی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سلطانہ بیگم کہنے لگی، بیٹا آپ لوگوں نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ جی ماما، بس ہم لوگ شاپنگ کرنے چلے گئے تھے۔ اور یہ تو بہت اچھا کام کیا بیٹا، ایک کام کرنا، شادی کی شاپنگ تم دونوں خود ہی کرنا، ہم عورتیں کہاں باہر گھوما پھرا جائے گا، اب ویسے بھی بچی نے خود ڈالنا ہے، جو کچھ لینا ہوگا اپنی مرضی سے لے گی۔ جی ماما، کوئی ٹینشن نہیں۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ وہ کتنی دفعہ اپنے بابا سے بات کرنے کی کوشش کر چکی تھی، مگر بات کرنے سے پہلے وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ شادی تمہاری حاکم کے ساتھ ہی ہونی ہے، حاکم کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچنا، اور وہ خاموش ہو جاتی۔ اور وہ دن بھی آ گیا۔ وہ دلہن بنی اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی، نکاح میں کچھ وقت ہے، ایک لمحے کے لیے بھی
اسے اکیلا نہیں چھوڑا گیا تھا، وہ وہاں سے اٹھ کے کہیں جا سکتی۔ ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ کسی بہانے سے وہ کمرے کی طرف چلی جائے، وہاں سے ہی وہ چلی جائے گی، کیونکہ ابھی تک نکاح میں بہت زیادہ وقت تھا۔ وہ ابھی تک اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، بہت حسین لگ رہی تھی۔ بیگم، وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا، بہت حسین لگ رہی ہو، مجھے چھونے کی کوشش مت کریں۔ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنے لگی، مگر وہ اپنا ہاتھ مزید شدت سے اپنی گرفت میں لے گیا۔ میری جان ہونا، لیکن اس سے پہلے مجھے چھونے کی کوشش مت کریں۔ ہاں جی، آپ نے یہ حق ولید کو دینا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ طنزیہ انداز میں بولا، اور وہ ڈر گئی تھی اس کے منہ سے ولید کا نام سن کے، کیونکہ آج تک کسی کو بھنک بھی نہیں پڑی تھی کہ وہ یونیورسٹی میں کسی کو پسند کرتی ہے۔ پھر اسے کیسے ولید کے بارے میں پتہ چل گیا تھا؟ یہ بات تو وہ نہیں جان پائی۔ مجھے پانی پینا ہے، اس نے ٹیبل پہ پڑے ہوئے جگ کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے جناب، ہم آپ کو ڈال کے دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پانی کی جگہ پہ کولڈ ڈرنک اسے ڈال کے دی۔ وہ پینے لگی۔ جان بوجھ کے اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹا اور اس کی گود میں گر گئی۔ اوہو، یہ تو سارے ڈریس پہ لگ گئی۔ رکو، میں صاف کر کے آتی ہوں۔ ابھی وہ اٹھنے لگی تھی جب اسے سامنے سے آتا ہوا ولید دکھائی دیا۔ چہرے پہ غصہ چھایا ہوا تھا، ارد گرد سب کو اپنی طرف مخاطب کرنے لگا۔ وہ ڈر گئی تھی ولید کی یہ حرکت دیکھ کے۔ تمہیں کیا لگتا تھا میرے ساتھ محبت کر کے، میرے ساتھ محبت بھری باتیں کر کے، خوبصورت لمحات گزار کے تم یہاں اس شخص کے ساتھ شادی کر لو گی؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، دھوکے باز لڑکی۔ جب میری نہیں ہوئی تو اس کی کیا ہوگی؟ یہ کہتے ہوئے وہ ایک فائل اس کے منہ پہ مار چکا تھا۔ دیکھو، یہ ہے ثبوت۔ اب یہ میرے ساتھ وقت گزار چکی ہے، ہم دونوں نے حسین لمحات گزارے ہیں، یہ میرے ساتھ شادی کے وعدے کرتی رہی ہے، اب یہ تمہارے ساتھ شادی کرنے لگی ہے۔ سارے مہمان آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے اور اس کے بابا حیرت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ ساری تصاویر ایڈٹ کی گئی تھی جن کو وہ جلدی جلدی کسی کو دیکھنے سے پہلے ہی نیچے سے اٹھا چکا تھا۔ حاکم نے جلدی سے سمیٹ لیا اور خونخوار نگاہوں سے ولید کی طرف دیکھنے لگا۔ حاکم نے وہ والی تصاویر اپنے ہاتھ میں اچھی طرح پکڑ لی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے دوست کی طرف اشارہ کیا جو ولید کو وہاں سے لے کے چلا گیا۔ مگر ایک لمحہ لگا تھا اس کے کردار پہ داغ لگانے میں، اور وہ خود گرنے والے انداز میں روتی ہوئی وہیں پہ بیٹھ چکی تھی۔ سب مہمان آپس میں باتیں لگے ہوئے تھے۔ حاکم نے ارد گرد مہمانوں کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، دیکھیں، یہ میرا دشمن تھا، ٹھیک ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، نایاب سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ میرا دشمن تھا اور یہ میری ہونے والی بیوی کو بدنام کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ وہ نرمی سے سب کو سمجھانے لگا۔ اس کے بعد کافی لوگوں نے اس کی بات پہ یقین بھی کر لیا کہ اس وقت اس کی زندگی خراب کرنے کے لیے یا دوسروں سے بدلہ لینے کے لیے کچھ لوگ ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں۔ اس وجہ سے کچھ لوگ تو سمجھ گئے تھے، یہاں تک کہ فیملی والوں کو بھی کافی حد تک یقین آ گیا، مگر وہ خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ نایاب کو تو خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی حاکم تصاویر کو کیا سمجھ رہا ہوگا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کروائیں۔ اتنے میں مولوی صاحب بھی آ چکا تھا۔ اس نے اپنے دوست کو دیکھا، یہ شاید اسے کہیں ٹھکانے لگا کے آ چکا تھا۔ نکاح کے بعد بہت ساری رسومات کی گئی، مگر اس کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی ان دونوں کے چہروں پہ کوئی مسکراہٹ نہیں آئی۔ پہلے حاکم خوش تھا، مسکرا رہا تھا، اب چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔
اسے حاکم سے ڈر لگ رہا تھا، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا، بس وہ یہی سوچے جا رہی تھی۔ بات کرنے رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ حاکم کمرے کا دروازہ کھول کے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے بیڈ پہ دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بالکل اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ پلان تو تم نے بہت اچھا بنایا تھا، جوس وغیرہ بھی تم نے کرا لیا اپنے کپڑوں پہ، پھر کیا تھا؟ ولید نے تمہارا سارا کروڑ توڑ دیا، تم بغاوت کرتے۔ اللہ گواہ ہے، میں تمہیں کبھی پیچھے واپس اس گھر میں نہ آنے دیتا، اس گھر کی دہلیز سے قدم نکالتی تو صحیح، کبھی تمہیں یہاں واپس آنے کی اجازت نہ ملتی۔ وہ چلتا ہوا بالکل اس کے مقابل آ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ روتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں شرمندہ ہوں تمہارے سامنے، تمہارے شرمندہ ہونے سے کیا ہوگا؟ یہ تصاویر، اور اس نے بہت سی تصاویر اس کے منہ پہ ماری، یہ جھوٹی ہیں۔ میں نے کب کہا کہ تم اتنی بدکار ہو یا گھٹیا لڑکی ہو جو یہ تصاویر سچی ہوں گی؟ اتنا تو میں بھی جانتا ہوں، بے وقوف نہیں ہوں، مجھے بھی پتہ ہے یہ تصاویر جھوٹی ہیں، لیکن اتنے گھٹیا مرد کے ساتھ تم نے وقت گزارا، اس کے ساتھ تم گھومنے پھرنے گئی، کیا تم اتنے وقت میں ایک مرد کو نہیں پہچان پائی کہ وہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ اگر تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوتا تو کبھی تمہیں یوں بدنام نہ کرتا۔ کبھی تم نے اپنی عقل استعمال کی ہے کیا؟ تم نے کیا وارننگ دی تھی کہ اس نے کہ وہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ کر جائے گا؟ یہ تم نے فیملی والوں میں سے کسی کو بتایا تھا؟ ایک دفعہ تم نے میرے ساتھ یہ بکواس کی تھی کہ تم ولید سے محبت کرتی ہو، تمہیں اس کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ تمہیں شوق پورے کرنے ہیں، تمہیں بس آزادی چاہیے، آوارہ گردی کرنی ہے، اس وجہ سے میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں کسی غیر مرد کے چکر میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ غصے میں بولا تو وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ دوبارہ سے بولی۔ وہ غصے میں اسے کندھوں سے پکڑ کے بولا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، پلیز چھوڑیں مجھے، اب آپ مجھے ماریں گے، مجھ پہ ہاتھ اٹھائیں گے؟ وہ کپ کپائی، جو تم نے کیا ہے اس کے بعد میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ بتاؤ مجھے۔ غصے میں اس کے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا تھا۔ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں، بتاؤ مجھے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے چلایا، پلیز آپ دور رہیں، میرے پاس آنے کی کوشش مت کریں۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ کیوں نہ کوشش کروں تمہارے پاس آنے کی، بتاؤ مجھے۔ وہ چلایا، کیونکہ میں تمہاری ہونے والی بیوی تھی، اس چیز کا تمہیں پتہ تھا، اس کے باوجود ایک مرد آ کے تماشا لگا گیا میری شادی میں۔ کتنے جاننے والے تھے، کتنا کچھ تھا، بتاؤ مجھے۔ وہ چلائے جا رہا تھا، مگر وہ ابھی پہلے ہی اتنی تکلیف سے گزر رہی تھی۔ اس کی باتوں کی وجہ سے کچھ جو ولید کر کے گیا تھا اچانک اس کے سینے سے لگی، اس کی قمیض کو ہاتھوں میں دبوچے پوری طرح سے رونے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کوئی یوں آ کے کردار پہ بول جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ چلائی، اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جتنی میں نے تم سے محبت کی تھی، آج مجھے اتنی ہی تم سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، پلیز آپ اس لہجے میں مجھ سے بات نہیں کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ سے۔ میں نے تمہیں پہلے وارننگ دی تھی، اس رات میں نے تمہیں وارننگ دی تھی، لیکن تم پاس نہیں آئی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے پہلے سے سب کچھ معلوم تھا، تم ولید سے محبت کرتی، لیکن میں سننا چاہتا تھا تمہارے منہ سے، مگر اتنی سچی محبت ہوتی تو تم اپنے منہ سے بتاتی نا۔ بتاؤ مجھے۔ نہ جانے کتنے سوال کیے جا رہا تھا، اس میں تو کچھ سننے کی ہمت ہی نہیں تھی، اس کی باتیں برداشت کر رہی تھی۔ اچانک سے روتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی۔
وہ جا کے بلکونی میں کھڑا ہو گیا۔ وہ بیٹھی بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ سوری، اس نے آہستگی سے کہا، مگر اس شخص نے کوئی بات نہیں سنی۔ شاور لینے کے بعد وہ تو سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ آہستگی سے اٹھی۔ چینج وغیرہ کرنے کے بعد اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا تو اس کی ساری فرینڈس کے میسیجز آئے ہوئے تھے، جنہوں نے بار بار یہی بولا ہوا تھا، ولید نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، پتہ چلا ہے اس بارے میں، بہت غلط کیا۔ شاید تم دوبارہ ولید کے بارے میں مت سوچنا، تمہارا کزن اچھا ہے۔ اس کی طرح نہ جانے اس کی کتنی فرینڈس کے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ مطلب بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ولید اس کے ساتھ آیا تھا۔ وہ یہ بات جانتی تھی، اس کے باوجود اسے محبت نہیں کر سکی، یا پھر شاید یہ وجہ تھی کہ وہ اس کی محبت کی قدر نہیں کر سکی۔ نہ جانے کیوں آج اسے جی بھر کے رونا آ رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، مگر اچانک اسے دھچکا سا لگا جب اسے احساس ہوا کہ اس کی آنکھوں میں سے آنسو تھے۔ وہ روتا رہا، بالکل اس کے سامنے آ کے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی گال کو چھوا تو وہاں سے ہلکی سی بھیگی ہوئی تھی۔ ایک دم سے آنکھ کھل گئی۔ کیوں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہو؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ پھر رو رہے تھے کیا؟ میں نے کیوں رونا ہے؟ اٹھو میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا، وہ چلاتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ کپ کپاتے ہوئے اٹھنے لگی۔ کیوں میرے پاس نہیں آتے؟ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اس کے بازو کو کھینچا تو وہ سیدھا اس کے اوپر آ گری۔ ایک دم سے اسے نیچے کرتا ہوا اوپر آ گیا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تم سے نفرت ہو گئی ہے۔ میں نے ساری عمر اتنی زیادہ تمہیں محبت دی، اتنا زیادہ تمہارا خیال کیا، ہر طرح کا رشتہ تمہارے ساتھ نبھانے کی کوشش کی، مگر بدلے میں تم نے کیا کیا؟ 2 ٹکے کا میری بیوی کے بارے میں ایسی بکواس کر رہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ شاید اسے محبت نے، لوگوں کی باتوں نے، نہ جانے کس کس چیز نے بے بس کیا ہوا تھا۔ اپنی بیوی کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں وہ بہت عجیب طرح کی باتیں سن چکا تھا۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے ہوئے اچانک سے اسے اپنی گردن پہ لبوں کا لمس محسوس ہونے لگا۔ اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر شدت تھی، کہیں اسے محبت نظر نہیں آئی تھی، محض اس کے لمس میں نفرت تھی۔ وہ برداشت کر رہی تھی، اور اس سے زیادہ اسے نہ خود سے دور کر سکتی تھی، نہ کچھ اور کر سکتی تھی، بس اس کی شدتوں کو برداشت کیے جا رہی تھی۔ اور وہ غصے میں تھا، غصے میں اپنی تمام تر نفرت اسے دکھا رہا تھا، جو نفرت وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا پورا کا پورا وجود کپ کپانے لگا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے رات گزرتی گئی وہ تکلیف سے گزرتی گئی، مگر اتنی تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا۔ جانے انجانے میں اسے بہت زیادہ تکلیف دے گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے بازوؤں کے حصار میں بکھری ہوئی حالت میں سو رہی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا ایک دم سے اٹھا اور کھڑا ہو کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے لگا۔ آنکھوں میں ابھی بھی نمی تیر رہی تھی، آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ آنکھیں بند کی تو صرف اسے اتنا یاد آیا، اس نے اگر اس کی آنکھوں میں پہلے کسی مرد کے لیے محبت دیکھی تھی، محبت کو لے کے کسی مرد کا نام اس کی زبان پہ دیکھا تو وہ ولید تھا۔ اس چیز پہ اسے بہت زیادہ غصہ آنے لگا۔ بغیر اس کا انتظار کیے وہ نیچے ناشتہ کرنے کے لیے آ گیا۔ سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ بیٹا تم ابھی رات والی بات کی وجہ سے پریشان ہو؟ نہیں ماما، میں نے اس پہ کیوں غصہ ہونا ہے؟ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، میں نے بتایا تھا نا، وہ میرا دوست تھا،
اس میں اس کی تو کوئی غلطی نہیں، ساری غلطی تو میری اپنی تھی، تو میں کیوں اس سے ناراض ہوتا؟ یہ کہتے ہوئے وہ سنجیدگی سے ناشتہ کرنے لگا۔ کافی وقت بعد وہ نیچے آئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی لگ رہی تھیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت زیادہ روتی رہی ہو، مگر اس شخص نے کوئی بات نہیں کی، نہ وہ اسے نظریں ملا رہا تھا، نہ وہ اسے ملا پا رہی تھی۔ دونوں کے درمیان گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اٹھ کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ولیمے کے فنکشن بعد بھی سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ دونوں کا موڈ بہت زیادہ آف تھا۔ دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اسٹیج پہ بیٹھتے ہوئے بھی اس شخص نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو ایک دم سے چل کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ میں نے کیوں ناراض ہونا ہے؟ بے رخی سے کہتا ہوا آگے کی طرف جانے لگا۔ اس کی کلائی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، دونوں ہاتھوں سے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہنے لگی، میری بات تو سنیں، کیا مطلب؟ تمہیں یہ لگتا ہے سیریسلی کچھ کہنے سننے کو بچا ہے؟ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہیں طلاق دے دوں تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، نکال دیتی ہوں اپنی زندگی سے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ حیران ہو گئی تھی۔ طلاق کا لفظ سن کے کبھی بھی اس شخص کی زندگی سے نہیں نکلنا چاہتی تھی جسے وہ نکلنے کا کہہ رہا تھا۔ آج تک اس کی کلائی کو چھو لیا، سامنے کھڑی اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ آج وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور اسے لگا تھا شاید وہ اس کی تعریف کرے گا، اسے خوبصورت بولے گا، اس کا غصہ ہو جائے گا، مگر بھلا کہاں اتنی آسانی سے اس کا غصہ اترنے والا تھا۔ کافی دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی، شاید کوئی اس کی بات کا جواب دے، مگر اس نے کوئی بات نہیں کی، نہ وہ کرنا چاہتا تھا۔ کافی دیر تک وہ کروٹیں بدلتی رہی، مگر اسے چین نہیں آیا، تو آہستگی سے اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکا گئی، اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس کا دل بڑی شدت سے دھڑکا، نہ اس کے سر کو ہٹانے کی کوشش کی، نہ اسے اپنے قریب کرنے کی کوشش کی، نہ اسے اپنے سے دور کرنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ جیسے ہی اسے احساس ہوا، اس کی بھاری سانسوں کی آواز اسے محسوس ہونے لگی، وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا اپنے لبوں سے لگا گیا تھا، اور کل رات بھی اس پہ بہت زیادہ غصہ دکھا گیا، مگر آج وہ نہیں دکھانا چاہتا تھا، اس وجہ سے خاموش تھا۔ اس پہ غصہ بھی بہت زیادہ آیا ہوا تھا اور کنٹرول بھی کرنا چاہتا تھا۔ آہستگی سے اس کی پیشانی کو چوما، اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ کسی اور مرد کا نام بھی تصور نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا بھی نہیں تم کبھی کسی اور مرد کا نام سوچو، لیکن تم نے مجھے بہت زیادہ تکلیف دی، تمہاری وجہ سے کتنی زیادہ اذیت سے گزرا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بالکل اپنے ساتھ لگا لیا، جو اسے اپنے ساتھ اپنے سینے سے لگایا، جیسے ابھی اسے کہیں چھوڑ کے چلی جائے گی۔ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ وہ اپنی کمر پہ اس کے لمس کو محسوس کرتی ہوئی مسکرا رہی تھی، کیونکہ وہ سوئی نہیں تھی، بس اسے یہ احساس کروا رہی تھی، دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ واقعی میں اسے اتنی محبت کرتا ہے جتنی وہ بولتا ہے، اور اب اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ اس کے لیے بہت زیادہ خاص ہے، بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ صبح دیکھا تو وہ روم میں موجود نہیں تھی۔ فریش ہو کے باہر آیا تو بیڈ پہ اس کے لیے ناشتے کا انتظار کر رہی تھی۔ یہاں پہ ناشتہ کیوں لے کے آئی ہو؟ سب کے ساتھ بیٹھ کے کر لیتے،
وہ کہنے لگی نہیں، وہ میں نے بولا ہم لوگ اکیلے کرنا چاہتے ہیں، کل بھی ہم لوگوں نے اکیلے نہیں کیا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، کیا مطلب اکیلے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ سب کے ساتھ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں گی نا فرق، وہ نرمی سے بولی۔ اچھا ایسا کون سا فرق بتانے لگی ہو؟ یا کچھ الگ سے میرے لیے ناشتہ بنا کے لائی ہو؟ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو پھر میں ضرور آ کے کر لیتا ہوں۔ جی میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی بنایا ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ تو اس کے ہاتھ رکے۔ کیا مطلب؟ کچھ بنانا آتا ہے تو مجھے بتا رہی ہو؟ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ تبھی تو بتا رہی ہوں، آپ ایسے کیوں بیہیو کر رہے ہیں؟ وہ بہت روڈلی بولی تھی۔ نہیں، بھلا میں نے تمہارے ساتھ ایسا ویسا کیوں کرنا ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس کے سامنے آ کے بیٹھا تو پہلا نوالہ اس کے سامنے کر گئی، جبکہ اس شخص کی اپنی خواہش تھی وہ اپنے ہاتھ سے اسے نوالا کھلاتا، مگر وہ اپنا چہرہ دوسری طرف کر گیا۔ نہیں جناب، میرے پاس اپنے 2 ہاتھ ہیں، میں خود کھا سکتا ہوں، اس وجہ سے آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو پیچھے کر گیا۔ اس کا دل بہت شدت سے ٹوٹا تھا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آپ ناشتہ کر لیں، میرا دل نہیں، یہ کہہ کے وہ اٹھنے لگی۔ اس کے بازو سے پکڑ کے واپس بٹھا گیا۔ کدھر جا رہی ہو؟ واپس بیٹھو، سنجیدگی سے بولا۔ مجھے نہیں کرنا، میرے ہاتھ سے بھی نہیں کرنا، وہ نرمی سے بولا۔ تو آپ کون سا مجھے اپنے ہاتھ سے کروانے لگے ہیں؟ جب میرے ہاتھ سے نہیں کیا تو میں آپ کے ہاتھ سے کیوں کروں گی؟ پہلا حق تو شوہر کا ہوتا ہے نا، تو میرے خیال سے پہلے مجھے دینا چاہیے، بعد میں تم دے دینا مجھے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھی تو وہ اسے اپنی تھائی پہ بٹھا گیا۔ وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آج بھی تم بالکل میری وہ چھوٹی سی بچی ہو جسے میں اٹھا اٹھا کے گھومتا تھا، کچھ زیادہ ہی چھوٹی تھی، مگر آج تم میری محبت بن گئی ہو۔ تمہیں پتہ ہے بچپن سے لے کے اب تک جتنی شدت سے میں نے تمہیں چاہا، جتنی زیادہ میں نے تمہیں محبت دی، شاید اتنی کسی اور نے تمہیں نہ دی ہو۔ تمہارے ماما بابا سے بڑھ کے تمہیں چاہا۔ یہ کہتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اس کے سینے سے لگ کے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس کے کندھے پہ دھیرے سے بوسہ دیا، وہ مسکرا دیا۔ اس کے خوبصورت سے محبت کے اظہار پہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اسے شدید محبت کرنے لگا تھا، اور اب وہ خود کو پاگل تصور کرتی تھی جو ولید کے پیچھے گھوم رہی تھی۔ ولید کے پیچھے پاگل تھی، حقیقتاً وہ شخص جو اس کے گھر میں رہتا تھا، بچپن سے لے کے اب تک اسے اتنی محبت کرتا آیا تھا۔ وہ بھلا اسے کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ اس کے لیے کیسے کسی اور مرد کا انتخاب کر سکتی تھی؟ وہ بلکہ حاکم کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں، لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ حاکم آہستگی سے کمرے میں داخل ہوا، دیکھا تو وہ بلکونی میں کھڑی ہوئی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، ایک دم سے آہستگی سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اس کے بالوں کو سائڈ پہ کیا، ایک گولڈ کی چین اس کے گلے میں ڈالی تو وہ مسکراتے ہوئے اسے ہاتھ لگاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ آہستگی سے اس نے دیکھا اور مڑ کے حاکم کی طرف دیکھا، نرمی سے اس کی چین کے اوپر اپنے لب رکھ گیا، ساتھ ہلکا سا اس کی گردن پہ بوسہ دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈال گئی۔ یہ کس کے لیے؟ یہ آپ کے لیے خوبصورت سا تحفہ، میری زندگی میں شامل ہونے کے لیے۔ وہ تو اپنی شادی کی رات مجھے دے دیا تھا، لیکن یہ کچھ الگ ہے، یہ ذرا ہم محبت بھرے انداز میں دے رہے ہیں۔ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بالکل اسے قریب کر گیا، اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا گیا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی، اس شخص کو محسوس کرنے لگی، اس کی محبت کو محسوس کرنے لگی۔
وقت کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی محبت میں اضافہ ہوتا گیا۔